ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. آواز پتلا کری نہ رے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وواسعا وعملا متقبلا. صدر محترم فضیلت الشیخ ابراہیم سلفی صاحب، باوقار شخص اس گاؤں کے رونق اسٹیج فضیلت الشیخ مولانا عبدالسبحان صاحب اصلاحی و دیگر معزز علماء کرام اور بہت ہی زیادہ احترام کے لائق سامعین حضرات و سامعات، اس پروگرام میں مجھے امید ہے کہ بہت سارے مہمان بھی باہر سے آئے ہوئے ہوں گے. اور کتاب و سنت کی بات کو سماعت کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں موجود ہیں. اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ کی اس جذبے کو اللہ قبول فرمائے. نیت اگر اس بات کی ہے کہ ہمیں کچھ سننا ہے اور سن کر اس پر عمل کرنا ہے، تو ابھی آپ نے اس کام کو کیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نیت خیر کی کر لی ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے. نیت تمام عملوں کے لیے ضروری ہے. نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا صحابہ سے ثابت نہیں ہے.
نیت اگر خیر کی ہے اور ایسی نیت ہے جس سے اللہ کی رضا و خوشنودی مطلوب ہے تو اس نیت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. اور اگر نیت خیر کی تو ہے لیکن عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو نیت اچھی ہونے کے باوجود بھی عمل مقبول نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار یہ نیت پر موقوف ہے. نیت ٹھیک ہے تو عمل اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو تو وہ عمل مقبول ہو جائے گا. ورنہ نیت اگر درست بھی ہو اور جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہوتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ہماری نیت اچھی ہے تو نیت کی اچھی ہونے سے عمل کی درستی پر بہت زبردست اثر ہوتا ہے جب تک کہ انسان اس نیت کے ساتھ اتباع سنت کو ملحوظ نہ رکھتا. ورنہ صحابہ میں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور ایسی شخصیت ہے صحابہ میں جس نے اپنی نیت کے مطابق کام تو کیا ہے لیکن اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کوفہ کی ایک مسجد کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ خوارج ہوتے تھے، انہوں نے سبحان اللہ الحمدللہ پتھروں پر پڑھنا شروع کر دیا. پتھروں پر سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے. آج بھی بڑے شہروں میں ہوتا ہے، بڑے شہروں میں لوگ بیٹھتے ہیں، جماعت کی شکل ہوتی ہے اور لوگ ایک آدمی پڑھتا ہے اور پیچھے سے سب پڑھتا ہے. اللہ 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 صدا بلند ہوتی رہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھیا عمل کرنے والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے، اس سے بہتر اور کون ہو سکتا. یہی عمل کوفہ کی اس مسجد کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں ہوا اور صحابہ نے جا کر کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل کر دیکھیں کہ مسجد میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سر کے اوپر آ گئے اس کے سامنے آئے تو ان سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب ان لوگوں کا تھا کہ ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ابھی نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کا برتن بھی نہیں ٹوٹا ہے، اب تم نے دل کے اندر کہیں باتوں کو پیدا کر لیا. کہا کہ ہم تو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. کہا کہ تم گناہ گنو گناہ. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کیا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں، سبحان اللہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، الحمدللہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، مگر جس طریقے پر تم پڑھ رہے ہو اور ان کا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. عام طور سے کسی پروگرام کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سبحان اللہ اس لیے بھی کہتے ہیں تاکہ اگلا آدمی سنے، تاکہ اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ سبحان اللہ کہنے والا ہے کہ نہیں. حالانکہ سبحان اللہ کہنا یہ فضیلت کا بہت بڑا عمل ہے. اور صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری حدیث کو جو جگہ بتایا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. کا دو کلمہ ایسا ہے کہ زبان پہ بڑا ہلکا ہے، قیامت کے دن تراجو میں بڑا بھاری ہوگا. وہ دو کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ طریقہ مصطفیٰ ہے. اگر اس حساب سے اگر پڑھا جائے تو ثواب ہے اور اگر طریقے کے خلاف کیا جائے تو یہ سورۃ علم نشرح لک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی.
ربیع الاول کا مہینہ ہے، 4 تاریخ ہے، اور اس میں بھی بہت ایسا کام ہوتا ہے جو نبی مصطفیٰ نے نہیں دیا۔ آپ کا اس دنیا میں آنا پورے دنیا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے تعلق سے احسان جتایا۔ اللہ نے زمین دی آپ کو، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ دکان دیا، تجارت دی، مکان دیا، صحت دیا، تندرستی دی، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ نوکری دی، سروس دیا، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن نبی مصطفیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر موجود فرمایا تو اللہ نے احسان جتایا۔ اللہ نے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر ہم نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، انسانوں میں سے میں نے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کی خصوصیت اللہ یہ بیان فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دلوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے لوگ کتنے کھلا گمراہی میں، برائیوں کا عروج تھا، دین ابراہیمی سے لوگ بہت دور جا چکے، عورت کو صرف لوگ ضرورت کا سامان سمجھا کرتے، لڑکیوں کا زندہ درگور کا دینا ان کی ایک عادت بن گئی۔ وہ ہمارا معاملہ تھا مکہ، یہاں تک کہ ایک شادی کے لوگوں نے 4 شادیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسے خرافات اور ایسے تہذیب کا مظاہرہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دور دور تک اس کی مثال نہیں۔ ایک شادی میں جو ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان کا ایک معاملہ ایسا تھا کہ ایک عورت اپنے گھر پر ایک جھنڈا لٹکا دیتی، جھنڈا محفوظ ہوتا تھا کہ جو بھی آنے والا آنا چاہے آ سکتا تھا، اور جو بھی جانتا تھا اس عورت سے ہم دستگیری کرتا تھا، اور جب عورت حاملہ ہو رہی تھی تو پھر قیافہ سماج کو بلایا جاتا تھا، اور بلانے کے بعد وہ قیافہ سماج اپنے حساب سے جس آدمی کو کہہ دیتا کہ یہ فلاں اس کا باپ ہے تو وہ اس کا باپ ہو جاتا۔ 3 نکاح کو اسلام نے باطل قرار دیا، اور ایک نکاح آج بھی اسی شکل میں موجود ہے۔ برائیاں آج شراب لوگ کیا کرتے تھے، ڈاکٹر میرے کرنا ان کے لیے پیسہ کر چکا تھا، اور شراب کے عادی سے اتنے تھے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شراب پلائے تھے۔ خود حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ شراب پیتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو بار بند کرا دیا، منع کر دیا، شراب حرام ہو گئی، اور حرمت کی ایک بار آیت نازل ہو گئی تو جن لوگوں نے دیا تھا سب کو نہ دیا۔ یہ بھی سنت کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اتنے میں ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے زبان پر شراب کو حرام کر دیا۔ ایک منادی مدینہ کے گلیوں کے اندر گھومتا آواز لگاتا جاتا ہے کہ لوگوں آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ پھانسا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جو بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ دستور تھا، نبی کا حکم جیسے ہی دیا صحابہ نے شراب کو اگیل دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد دائیں بائیں نہیں دیا۔ آج ہم لوگ دائیں بائیں کر لیتے ہیں، مولوی صاحب کہنے والے کہہ کے چلے جاتے ہیں شراب حرام ہے، کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ شراب حرام ہے، مسلمان پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے؟
رشوت بیاج حرام ہے، جانتا ہے مسلمان، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ صحابہ میں یہ معاملہ تھا کہ نبی کا حکم آ جائے تو بارے بارے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی سے نبی کی حدیث سناتے ہیں، مدینے والے کی بات ہے تو وہ ہم کو انڈیا والے کی بات سناتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے انڈیا کی دیویوں نے ایسا کہا ہے۔ ارے ہم مکہ اور مدینہ کی بات سنائیں تو ہم تمہارے گھر میں گستاخ رسول ہو جائے، اب تم انڈیا کی بات سناؤ تو تم وحید رسول ہو جاؤ۔ کیا انصاف؟ تم انڈیا کی بات سناؤ تو سب سے بہتر کرنے والے، اور اگر ہم مدینہ اور مکہ کی بات سناتے تو ہم سب سے زیادہ نفرت کرنے والے۔ ہم حدیث کو سناتے رہیں گے، دین میں اختلاف کرنے والے لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ دین میں اختلاف کرتے رہیں گے اور ہماری ایک جماعت دین پر ہمیشہ قائم رہے گی، اس کی مدد اللہ کی جانب سے ہوتی رہے گی۔ وہ دعوے سے منصورہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کتاب و سنت میں جو لوگ موجود ہیں وہی یہ جماعت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس موضوع پر بہت سارے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ جماعت اگر کوئی ہے وہ اہل حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ مشہور اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول مشہور ہے، سب کہتے ہیں 12 ربیع الاول، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف۔ صاحب وحید نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے 10 کہا ہے، بعض نے 11 کہا ہے، مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 10 کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے 11، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائش میں اختلاف ہو گیا، لیکن آپ کے انتقال میں دنیا سے جانے میں کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کی تمام مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو۔ کتنا بڑا غم تھا نبی کے جانے کا، اس دنیا سے نبی کے جانے کا غم کتنا بڑا تھا، آج اس کا احساس بھی مسلمانوں کو ہے نہیں۔ 12 ربیع الاول کے جشن میں لوگ کیوں ہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے نبی کے میلاد منا لیے اور نبی کے نام پر میں نے جلوس نکال لیا، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ محبت ہم لوگوں سے کرنے والے سے زیادہ صحابہ محبت، لیکن صحابہ نے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جلوس نہیں نکالا گیا۔ ایسا کرنے سے کیا نبی کی عزت تم بڑھا رہے ہو، یا ایسا سمجھتے ہو کہ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو ہمارے پردے کی وجہ سے نبی کی عزت بڑھ رہی ہے؟ آپ یہی سمجھتے ہو؟ اللہ قرآن کا بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے نازل فرما کے نبی کو وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے نبی ذرا اس بات کو یاد کیجیے جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے۔ 4 سال کی عمر آپ کی، مکہ کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتا تھا تو گاؤں دیہات کی عورتیں آتی تھی اور گاؤں دیہات سے عورتیں آنے کے بعد بچے کو اپنے گود میں لیتی تھی تاکہ ہم بچے کو دودھ پلائے اور اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ ہم کو کچھ دے دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آنے والی تمام سہیلیوں کی اوپر پیش کیا گیا، جتنی عورتیں آئی تھی تمام عورتوں کو محمد رسول اللہ کو دیا گیا، لیکن جب یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ محمد رسول اللہ یتیم ہیں، محمد کے باپ نہیں ہیں، تو محمد کو لینے سے ساری عورتوں نے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ کو بھی بتایا گیا کہ اس کے والد نہیں ہیں، اس کے بعد حلیمہ نے بھی چھوڑ دیا۔ پورے مکہ میں گھومنے کے بعد حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، تمام سہیلیاں بچے لے کر جانے لگے اور حضرت حلیمہ سعدیہ خالی گود جا رہی ہیں۔
اپنے شوہر کو مشورہ کر دیا کہ میرے شوہر میری بہن سے تانا دے گی کہ دیکھو یہ کیسی ہے کہ اس کو ایک بھی بچہ نہیں ملا اور ہم لوگ بچے لے کر جا رہے ہیں. ارے چلو ہم اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہمارے اوپر برکتوں کا دروازہ کھول دے یا اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ پیدا کروائے. حضرت حلیمہ نے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا اور لینے کے بعد اپنی چھاتی سے لگایا. وہ چھاتی جو اپنے خاص بچے کے لیے مہینوں سے خشک چل رہا تھا, محمد رسول اللہ کی گود میں لینے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دونوں چھاتیوں میں دودھ بنایا. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ ہمارے علاقے میں قحط کا معاملہ چل رہا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. محمد رسول اللہ کو جیسی میں نے گود میں لیا ہمارے علاقے بارش سے شدت گزارا ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ میں ایک کمزور پر مکہ آئی تھی اور ہماری اونٹنی ہماری جماعت میں سب سے پیچھے چل رہی تھی اور ہماری اونٹنی کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری سہیلی نے مجھ سے آگے اپنے قدم کو بڑھایا اور پیچھے رہ گئی. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گول کیا اسی سواری کے اندر نہیں جان آ گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ وہ سواری اتنی تیز رفتار کے ساتھ جا رہی تھی کہ جب مخصوص کی تمام عورتوں کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور میری سواری آگے نکلتی چلی گئی. ہماری سہیلیوں نے پوچھا کہ حلیمہ اے حلیمہ رکو اے حلیمہ رکو, یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم بیٹھ کر آئی تھی؟ کہ ہاں اللہ کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے جس پر ہم سوار ہو رہے تھے. تاکہ اس وقت تمہاری اونٹنی بہت کمزور تھی لیکن ابھی تمہاری اونٹنی کے اندر اس تیز اور ساری کی وجہ کیا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے اس بچے کو گود لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا خزانہ میری لیے نازل فرما دیا ہے. برکتوں کو دیکھنے کے بعد 2.5 سال کے بعد حضرت حلیمہ نے آمنہ کو بچہ پہنچا دینا چاہا کہ چلو اس کی ماں کو دے دیتے, لیکن وہاں جانے کے بعد ارادہ بدل دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی آمنہ یہ بچہ کچھ دن آج میرے پاس رہنے دیجیے. چنانچہ اس کی اسرار کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گودی میں پھر ڈال دیا. حضرت حلیمہ کے گھر 2.5 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور نبی اپنے بچپنے میں اپنے دودھ پیتے بھائیوں کے ساتھ میدان میں بکریاں چرا رہے ہیں. وہاں بکریاں چراتے ہوئے حضرت جبرائیل کی تشریف آوری ہوتی. جبرائیل کہتے ہیں اللہ شرع لک صدرک, اللہ بیان فرماتا ہے نبی ذرا یاد کیجیے اس معاملے کو جب میں نے آپ کے سینے کو چاک کر دیا تھا. یہ سینے کو چاک کرنے کا معاملہ اللہ کے نبی کے لیے 2 مرتبہ کیا گیا. ایک مرتبہ جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو اللہ کے نبی کے لیے سینے کو چاک کیا گیا, آپ کے سینے کی صفائی کی گئی. اور دوسرا معاملہ جب آپ معراج میں جا رہے تھے تو آپ کے سینے کی صفائی دوبارہ وہاں کی گئی تھی. اللہ یاد دلا رہا ہے اللہ شرح لک صدرک, اے نبی کیا میں نے آپ کے سینے کو چاک نہیں کر دیا, چیر نہیں دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اے نبی کیا میں نے آپ کے اس بوجھل استھل کو یا اس بوجھل چیز کو میں نے باہر نہیں کر دیا. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, اس بوجھ نے جو آپ کے کمر کے ریڑھ کی ہڈی کو جھکا دیا تھا, آپ کے بوجھ کو جھکا دینے والا تھا, آپ کو فتنے میں ڈالنے والا تھا, کیا میں نے اس بوجھ کو نکال کر باہر نہیں کر دیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ورفعنا لك ذکرک, اے نبی میں نے آپ کے مقام کو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اونچا اٹھایا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم میلاد منا لیتے ہیں تو ہم نبی کے شان کو بڑھا رہے ہیں, جلوس نکال لیتے ہیں تو نبی کے شان. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے آپ کے مقام کو دنیا میں سب سے زیادہ بلند فرمایا. اگر پورے کائنات کے لوگ نبی کے سنت پر عمل کرنا بند کر دے پھر بھی نبی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے, اور پورے دنیا کے لوگ مل کر اگر نبی کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دے پھر بھی نبی کی عزت کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کے مقام کو بہت زیادہ بلند فرمایا ہے. اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے آپ کے مقام کو بہت زیادہ بلند فرمایا. اور میرے بھائی
تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام اور اپنے نبی کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے. اللہ کہتا ہے حسان بن ثابت نے کبھی اللہ کے نبی میں شعر پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام اتنا بلند فرمایا کہ میرا اللہ مشہور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے مقام کو اتنا اوپر اٹھایا, اتنا بلند فرمایا کہ اپنی گواہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی گواہی کو ملا دیا. اب وہ کیسے آپ ذرا بتائیے. ایک مؤذن آذان دیتا ہے, مسجد کے مائک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کی گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جا رہی ہے. اور یہ معاملہ صرف آپ کے دیوبند میں نہیں ہے بلکہ سائنسدانوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ پورے دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں سے ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی دی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک اے نبی, میں نے آپ کے مقام کو بہت زیادہ بلند فرمایا ہے, اتنا بلند فرمایا کہ اللہ نے اپنی گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو گرا دیا. اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی جناب محمد. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے میلاد منانے سے اللہ کے نبی کی عزت بڑھ رہی ہے تو بہت بڑا خسارہ اٹھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اللہ نے بہت زیادہ بلند فرمایا. آج تک کائنات میں اس سے زیادہ بلند مقام اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا, جس کے آنے کی گواہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اللہ کے نبی سے پہلے سارے نبیوں نے بھی دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی رب اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اور ہم اس کے بعد اللہ نے کہا ربنا وابعث فیہم, اے اللہ بھیج میری بات تو کیسے نبی کو اس نبی کی طرف اشارہ کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, اس کا نام احمد ہو. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی تھا اور آپ کا نام محمد. آج تک کائنات میں اس طرح کا نام نہیں رکھا گیا. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا انسان. آج تک پورے دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعریف کسی کی ہی نہیں ہے. رام جی کی تعریف انڈیا کے علاوہ اور کہیں, نیپال اور انڈیا کے علاوہ رام جی کی تعریف کہیں نہیں, راون کی تعریف سری لنکا کے علاوہ کہیں نہیں, بدھسٹ کی تعریف چین کے علاوہ اور کہیں نہیں. لیکن کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر جواب پہ آئی اللہ ہے محمد اللہ نے اپنی چین میں بھی وہی آزان ہے, مکہ میں بھی وہی آزان ہے, مدینہ میں بھی وہی آزان ہے, انڈیا میں بھی وہی آزان ہے, انڈونیشیا میں بھی وہی آزان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پورے کائنات کے لیے, ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے, پورے کائنات کے لیے, ہندوؤں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی, سکھوں کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی, بدھسٹ کے لیے بھی, پورے دنیا کے اندر غیروں کے لیے بھی, لالوں کے لیے بھی, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. پورے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اے نبی میں نے تمام کے لیے آپ کو نبی بنا کر رسول بنا کر
ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں رہتا جب تک کہ اپنے نبی کے تمام حکموں کو مان نہیں لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، اللہ نبی قسم کھائے تو پھر بات ماننے کے لائق نہیں۔ اللہ قسم کھاتا ہے وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ شَجَرَ مَا بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب قسم ہے آپ کے رب کی، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ شَجَرَ مَا بَيْنَهُمْ۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فیصلہ نہ۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ۔ جب شب کے صدر کا معاملہ سامنے آیا، سینہ چیرنے کی بات آئی، آپ کے پورے بھائی نے کہا کہ حبیب محمد کو کچھ ہو گیا ہے، کسی نے محمد کو گرا دیا ہے، کسی نے محمد کو چیر دیا ہے۔ گھر کی عورتیں دوڑتی آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، محمد رسول اللہ کو گود سے لگایا، دیکھا کہ محمد کے چہرے کا رنگ کس طرح ہوا ہے، محمد کے چہرے کا رنگ برا ہوا ہے۔ پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اے میرے بیٹا تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کہتے نہیں، ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے پچھاڑ دیا، میرے سینے کو چیر دیا، آب حضرت سے دھو دیا، پھر سینے کو میرے دل کو میرے سینے پہ رکھ کر سل دیا۔ بس اس کے خطرات کو بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ماں حضرت آمنہ کے پاس پہنچانے کی کوشش کی، سوچا پہنچا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ پر حکم ہے۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہو جاتی ہے، 6 سال ہو گئے تو حضرت حلیمہ حضرت آمنہ چاہتی ہے کہ ایک بار کم سے کم ہم اپنے شوہر قدر کی زیارت اپنے بچے کو کروا دیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ نے بیان فرمایا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ یہ پوری سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حضرت آمنہ اپنے چھوٹے سے بچے 6 سال کی عمر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لے کر کے عبد المطلب کی میت میں اپنی لونڈی اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ سے 500 میل کی دوری پر مدینہ تشریف لے گئی اور مدینہ میں 1 مہینہ قیام کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب آپ بچپنے میں 6 سال کی عمر ہے تب کی بات ہے، 1 مہینہ وہاں رہنے کے بعد حضرت آمنہ جب واپس ہو رہی تھی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہاں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور نبی کے نظر کے سامنے، نبی کے چشم کے سامنے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ چلے گئے، باپ کو آپ نے نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر ہوئی، ماں بھی دادی رفارقت دے گئی۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مقام ابوا میں آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کا سینہ پھٹا کے پھٹا رہ گیا، بار بار اس یتیم پوتے کو دیکھنے لگے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت عبد المطلب کے دل کے محبت رسول اللہ کی بڑھ گئی اور مایوس چہرے کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ حضرت ام ایمن کے ساتھ اپنے دادا کے ساتھ مکہ کے طرف چلے گئے تھے، ساتھ میں ماں کے آ رہے ہیں، ماں کے بغیر اللہ نے آپ کو یتیم بنایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا۔ کہاں ٹھکانہ دیا؟ عبد المطلب کے گھر میں دیا۔ 8 سال آرام عمر ہوتی ہے، دادا کا انتقال ہو جاتا۔ دادا اتنا مانتے تھے جتنا اپنے بڑے بچے کو نہیں مانتے، اپنے بیٹوں کو نہیں مانتے۔ خانہ کعبہ میں عبد المطلب کے لیے جو قالین بچھایا جاتا تھا اس قالین پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے۔ اس کے چچا حضرت عبد المطلب کہتے تھے میرے اس بیٹے سے کچھ نہ کہو، اس کے وجہ سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
ابھی ایک گاڑی سے ہٹا نہیں تھا کہ دوسرا دبا دیا، باپ باپ نے دیکھا نہیں مائک پہ کال کر دی، اس کو بڑی محبت کی ضرورت ہے۔ چچا نے 8 سال تک رہ دیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور دادا انتقال کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں محمد رسول اللہ کی صحیح کے نام عبد المطلب کریں گے، عبد المطلب کے گھر میں ڈال دیا۔ چچا نے بھی 40 سال ساتھ دیا اور ہر دشمنی کا سامنا کیا، نبی کا جب بائیکاٹ کیا گیا اور شیخ ابی طالب کا محمد رسول اللہ کو ظاہر کیا گیا، اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال بھی ہو رہا ہے، قید ہونے والوں میں آپ کے چچا تھے جو کمزور تھے، اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے، طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ جو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، میرے محبوب کو بھلا بھلا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ یہ مال چاہتا ہے تو ہم مال بھی دے دیں، اولاد چاہتا ہے تو اولاد بھی دے دیں، عورت چاہتا ہے تو عورت بھی دے دیں، اگر وہ چاہتا ہے سرداری تو ہم لوگ اس کو سردار بھی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں تم یہی رکھو، ہم اپنے بھتیجا کے پوچھ کے آتے ہیں، چچا محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، بیٹا تم ایسا چاہتے ہو، لوگ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہیں صحیح بات کو مان لیتے ہو، کیوں نہیں تم اس کی بات کو مان لیتے ہو؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اے میرے چچا سن لیجیے، یہ لوگ آپ مال دینے کی بات کرتے ہیں، یہ اور سرداری دینے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر ڈال دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر ڈال دے اور پھر بھی کہے کہ دین اسلام کی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائے، محمد رسول اللہ اللہ کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے، 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اصل چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگاتے، نبی کی محبت میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا سچا محب ہو، میرا سچا محبت کرنے والا، مجھ سے سچی محبت کرنے والا وہ ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب من سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، وہ من احبنی فکان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ پتا چلا کہ نبی کی محبت کا صحیح مطلب نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی کی محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن نبی کی سنت سے دور ہے، اللہ کی قسم نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی جنت کے دور کی بات میں جنت میں نہیں پا سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے میری جدید امت کے لوگ جنت میں جائیں گے اللہ مگر وہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں جس نے میرا انکار کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ومن هكذا يا رسول الله؟ اللہ کے نبی نے کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من أعطاني دخل الجنة، اس آدمی نے میری بات کو قبول کر لیا، جس نے میری شریعت پر مان لیا، جس نے میری سنت پر عمل کر لیا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابى، اور جس آدمی نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے نبی کے ساتھ بغاوت کر۔ اللہ کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے نہیں، اور صرف آئیڈیل مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے کائنات کے لوگوں کے لیے۔ آج پورے دنیا کے لوگ نبی کی سنت کو اور نبی کی زندگی کو پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ آج ہم کو اپنے نبی کی زندگی سے واقف۔ آج مسلمانوں کے بچوں سے پوچھ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے نہیں بتا پائے، کس مہینے میں پیدا ہوئے نہیں بتا پائیں گے۔ میرے بھائی کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ نبی کی پوری زندگی کی تاریخ کو اس چند منٹوں کے خطبے میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی میں نے آپ کے مقام کو بہت زیادہ بلند فرمایا، آپ سے زیادہ بلند مقام دنیا میں کسی کا نہیں، اور صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء سے زیادہ مقام آپ کا عطا فرمایا۔ قیامت میں
آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہوگا. جنت آپ کے لیے سب سے پہلے کھولی جائے گی. جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور قیامت میں سب سے بڑا مقام اس معاملے میں کہ آپ کو شفاعت اختیار کی اجازت ہوگی. آپ سفارش کریں گے, کسی نبی کو اجازت نہیں, کوئی سفارش نہیں کرے گا. حضرت آدم نہیں کریں گے, حضرت عیسیٰ نہیں کریں گے, حضرت موسیٰ نہیں کریں گے, حضرت ادریس نہیں کریں گے, حضرت نوح نہیں کریں گے. بڑے بڑے انبیاء کرام قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. اور نبی کے سامنے جب امت کے لوگ آئیں گے, امت کے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے, اور سجدے میں گریں گے اللہ کے شان کے مطابق اللہ کی تعریف کریں گے. اور ایک لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے جائیں گے. اللہ کہے گا اپنے سر کو آسمان سے اٹھائی. قیامت میں بھی آپ کا مقام بلند, ایک جھنڈا لگایا جائے گا, کوئی جھنڈی نہیں ہوگی. قیامت میں کوئی دوسرا سفارشی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش. اللہ کے نبی کے لیے کہا جائے ارفع راسک یا محمد, اے نبی اپنے سر کو اٹھائیے, سل مانگیے تو عطا کیا جائے گا. اللہ کے نبی دعا کریں گے کہ اللہ میری امت کو معاف کر. قرآن کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بعض علماء نے اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیے گا. راضی ہونے والوں میں حوض کوثر کا بھی معاملہ ہے. حوض کوثر نبی کے علاوہ کسی کو نہیں دے اجازت, سفارش کی نبی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہوگی. اور جو اسلام میں تھے, اسلام پر ان کا عمل تھا, کہیں معاملہ تھوڑی سی بات پھنس گئی ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ کے نبی کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور ایسی صورت میں پھر اس کے بعد جنت میں ایسے لوگوں کو. ایک بات یاد رکھیے, نبیوں کی سفارش مشرکوں کے حق میں بھی قبول نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چلو قیامت میں ہماری سفارشی پہ بن جائے گا, اگر کوئی آدمی مشرک ہے, شرک کر رہا ہے, اور وہ مشرک آدمی قیامت میں اگر چاہے گا کہ ہم کسی سے سفارش کروا لیں تو مشرک آدمی کے حق میں کسی کی مومن کی سفارش قبول نہیں ہوتی, ایک نبی کی سفارش قبول. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک بت بناتا کہ نہیں بناتا, اپنے باپ کو وہ کیڑے کی شکل میں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابراہیم کہیں گے اللہ میں تیرا خلیل ہوں, تیری خدمت کا واسطہ تو نے مجھ میں دوستی کا بہت بڑا مقام مجھے عطا فرمایا ہے. اللہ میرے باپ کی حالت میں اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ رات میں رسوا نہیں ہوگی, اور اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو جاتی ہے کہ آج میرا باپ میرے نظر کے سامنے جہنم میں جا رہا. اللہ منع کر دے گا. ابراہیم کی اپنے سفارش, آپ کو پتا ہے کہ مشرکوں کے حق میں مومنوں کی سفارش قابل قبول نہیں. اور حضرت ابراہیم کو جانے دیجیے, عبد المطلب اسلام قبول انہوں نے ابو طالب نے نہیں کیا, جہنم میں جائیں گے. نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے سب سے ہلکی عذاب کی ہوگی. آج کی جوتی پہنائے گی, جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم ہی میں رہیں گے. نبی کے چچا نے نبی کو 40 سال ساتھ دیا, 40 سال ساتھ دینے کے بعد بھی 40 سال تک نبی کی مدد کرنے کے باوجود بھی نبی اس کو جنت میں نہیں لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے. اخیر تک اللہ کے نبی کہتے چلے گئے کہ میرے چچا ایک بار آپ کلمہ پڑھ لیجیے, بس ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جنت کا سوال کریں گے. لیکن آپ نے کلمہ نہیں کہا. نبی کے ساتھ دینے کی وجہ سے سب سے ہلکی عذاب ہوگی, جہنم میں رہیں گے, ہلکی عذاب ہوگی. آج کی جوتی پہنائی جائے گی نبی کی چچا کو, نبی کے چچا کو آج کی جوتی پہنائی جائے گی, اور آج کی جوتی پہننے کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھول رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مشرک کے حق میں ایک نبی کی بھی دعا قیامت کے دن نہیں. میرے بھائیو, نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیا, نبی سے سچی محبت کا واسطہ کہ تم نبی کی سنت کو نبی سے واقعی محبت کرتے ہو. آؤ نبی کے زندگی کے
طرف غور کرو کہ نبی نے ہماری زندگی کے لیے کیا کہا. نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، شادی بیاہ میں بھی، جینے میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، چہرے میں بھی، کپڑے میں بھی، سب چیزوں میں تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. بہت ساری باتیں اس موضوع پر ہے، کئی ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں نبی کی سیرت پر، لیکن نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوا. اور اگر ہم 2-4 منٹ 10 منٹ بول لیں گے تو اس سے کیا حق ادا ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاکم اللہ احسن الجزاء. بہت ہی جامع باتیں آپ کو بتا رہے تھے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ تمام فرما رہے تھے. یہ تھے فضیلت الشیخ عزت ماں جناب فیاض السلامی رحمہ اللہ وتعالی، جو کہ سرزمین دیوبند کے لیے دور رواں میں آن بان شان احترام اکرام معیار مقام سے کوئی کم نہیں ہے. لوگوں کوئی انتخاب میں کھڑے ہو کر کے معیار حاصل نہیں کیا ہے. پروردگار عالم نے ایسا کر دیا تو کر دیا. چمک اٹھنا کسی ذرے کا مثل دور ہو جانا، خدا کا دین ہی سمجھو اپنا اسلامی کا مشہور ہو جانا. اسی دیار میں، اسی میدان میں، اسی علاقے میں، اسی قصبے میں، اسی بہار میں، اسی ہندوستان میں ناچیز پختونوں کے درمیان گیا ہے، مدنیوں کے درمیان گیا ہے، مکیوں کے درمیان گیا ہے، گلوں کے درمیان کیا ہے، الفیوں کے درمیان کیا ہے، راجیوں کے درمیان کیا ہے، اسلامیوں کے درمیان کیا ہے، اسلامیوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان نہ جانے کن 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 مراکز اسلامیہ کے سمجھ یافتہ علماء کرام کے درمیان کیا ہے. سب اپنے آپ سے اپنا معیار وقار منواتا ہے. کوئی تحریک سے، سیاست سے، طرفداری سے، تعلقات سے، کانٹیکٹ سے، رابطہ سے، رشوت سے بھی میدان خطابت ہے. میں نے دیکھا ہے اپنا مقام حاصل کیا ہے، لیکن اللہ تیرے سے اٹھاتا، تیرے کا ہوتا، تیرے قبضے کا، تیرے علاقے کا کوئی نوجوان بغیر کسی کی طرفداری کے، بغیر کسی کے رشوت کے، بغیر اتحاد کے ہندوستان سے لے جاتا، بہار سے باہر تھا اور علاقے کے جنہیں پہنچے دور دور سے قصبے تک جاتا ہے. یہ معیار اور مقام تیرے لیے بھی ہے، نہ کہ کوئی انتخاب سے الیکشن لڑا ہے. بہت سی باتیں اپنے گاؤں میں کہنے سے پرہیز کرتا ہوں. یہ تو اہل سیاست سمجھ جائے گی کہ مجھے کہنا ہے، ہماری نظام سننا چاہتا دال کی زمین پہ اہل سیاست بھی ہوتے ان سے بھی سناتے ہیں اور تاجر بھی ہوتے ان سے بھی سناتے ہیں. یہاں تو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. پروردگار عالم ایسے ایسے فیاض دلکش اور بھی پیدا کرتے تاکہ دیوبند کی سرزمین اور بھی اعلیٰ اور بالا ہو جائے. آئیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہوا کے رخ میں یہ رقصے گلے بال کیسا ہے، منظور دفاعی کے دروازے پہ یہ حسن و بہار کیسا ہے. مجھے معلوم ہے دفاعی لوگ انعام بہت کم دیتے ہیں، بلا مبالغہ بے فکر بولتے ہیں، کرنے کی بات نہیں ہے. یوں کہاں کتنا دیتا ہے. سرزمین سب سے زیادہ انعام مبارک فضل کو آج تک 1000 پروگرام کیا ہو اور پیچھے ڈے میں بھی جاتا ہوں. ماسٹر اقبال ایک دم گواہ ہے، مکمل گواہ ہے. اور چائلڈ ڈے میں بھی گیا ہو، جناب کیا کہتے ہیں پرویز ماسٹر گواہ ہے. اور چہرہ اور یہ کیا کیا تو دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ 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 کا کرم ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں بڑے بڑے پروگراموں میں گیا ہوں لیکن انعام جو مجھے ملا ہے دیوبند کی سرزمین پہ سب سے زیادہ ملا ہے. اکرام ملا ہے تو اپنے گاؤں میں، انعام ملا اپنے گاؤں میں، احترام ملا اپنے گاؤں میں، اعزاز ملا اپنے گاؤں میں اور لباس بھی ملا تو اپنے گاؤں میں. لیکن یہ منظور کہ یہاں تھوڑا سا میں احساس کمپنی کا شکار ہوں. اللہ تعالیٰ اسے دلیر بنا دے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہوا کے روپے یہ نغمے گلے بال پڑتا ہے. منظور دفاعی کے، منظور دفاعی کے، منظور دفاعی کے دروازے پہ حسن و بہار کیسا ہے. ہم تو ناز اور تقریر سن کے نظر سامعین کے چہرے پہ یہ حسن و نگار کیسا ہے. بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں. آئیے آج کے پروگرام میں یہ پیغام دیتا چلو. آپ مصدق ہے اس پار والے روان کرتا ہے. مبارک بسر کے اندر ایک
कमी है। कहा क्या कमी है? और टाइम और क्या कहते हैं, पर वक्त शहर बगैर काफी रतीब के तोड़ के बना देते हैं, गुजर जाते हैं। कहते हैं कि दूसरों शहर से जब आप कहते हैं दूसरों की शहर पढ़ने से तो अच्छा है अपना तोड़ के बना देते हैं। आइए इकबाल सर को ये अशार सुना देते हैं और बता देते हैं कि अशार अभी बनाया हो या नहीं बनाया हो। सुन ले, आपके पैगाम है नूर मोहम्मद अफानी साहब, आप कभी सियासत में खड़े हो जाते हैं, कभी लोगों की हिमायत में खड़े हो जाते हैं, इसके लिए आपके अंदर ये कमी है। आइए ये शेर सुन ले, मैं आपको ये चिढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। मैं भी आपके गांव का बच्चा हूँ, आपके रहबरी में रहता हूँ। तो शायरों में बहुत सुनते हैं इकबाल और हाली है, शायरों में बहुत सुनते हैं इकबाल और हाली है, शायरों में बहुत सुनते हैं इकबाल और हाली है। दौरे जदीद में भी हमारा बच्चा इल्मो हलम से खाली है, दौरे जदीद में भी हमारा बच्चा इल्मो हलम से खाली है। और बिरादराने वतन का तो हर बच्चा पढ़ने में लगे हैं, बिरादराने वतन का हर बच्चा पढ़ने में लगे हैं। अफसोस 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 हमारे कस्बे में सबसे पीछे आज भी तबाही है। अफसोस हमारे कस्बे में आज भी तबाही है। ये एकदम हकीकत की तर्जुमानी कर रहा हूँ, लिहाजा जरूरत है तालीम पर फोकस कीजिए, मकान छोड़िए। ये सिखा मुमताज सिखा तबाही है, जो हमारा बड़ा महबूब है, बड़ा करीब है, बड़ा अजीज है, बड़ी ही मेरा मुश्किल है। हमेशा मैं इन्हें कहता हूँ कि कितना बेच के मकान बना लिया, बेटे को नहीं पढ़ा सका। पढ़ाइए, आज मैं कम पढ़ा हूँ फिर भी आपकी मोहब्बत से आपके गाँव का नाम रोशन कर रहा हूँ। आपके लिए भाई से फक्र है, अल्लाह ताला इल्म की दौलत से नवाजे। आइए तेज रफ्तारी से चलते हैं, घर से बाहर आ गए सब आपकी आवाज पर, घर से बाहर आ गए सब आपकी आवाज पर, पूरे महल में मिटे सब आपकी अंदाज पर, सब हरे तरीके हर बात जिससे कोई ताकतों पर प्रभाव पर माशाअल्लाह। अक्सर दफाली साहब का अंसारी का भी जिसका बासों पति ससुराल है, इस बार वाले से बार ईवल बनाते हैं, हमारा ननियाल नहीं है। मेरा कहना ये था कि नमाज आदा वो वक्त पाँच नहीं करते, नमाज नहीं वो आधा वक्त पाँच करते हैं। नमाज का मुमताज खास करके आपके लिए, क्योंकि आपका भी ससुराल उस पार है तो बेटी का भी ससुराल उस पार है, कि नमाज अदा नहीं वो वक्त पाँच करते हैं और नबी की मौत पे वो सिर्फ नाच करते हैं और इसी बहाना वो होली क्यों बनाते हैं, इसी बहाना वो होली क्यों बनाते हैं। कितना बेवकूफ है, बाप दादा का छोड़ करके नबी के मौत पे वो क्या कहते हैं बर्थडे मनाते हैं। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसी खतीब को बुला दिया जाए और आपको सुना दिया जाए कि मैदान खिताबत में जो मकाम आसमान रखते हैं वो अपनी हक बयानी में समुद्री तूफान रखते हैं और अपनी तर्जुमात से मुखालिफ को परेशान रखते हैं, जो हिंदुस्तान के सरहद पे अपनी पहचान रखते हैं, जो हमारे कस्बे दोहा का आम ध्यान रखते हैं, वो कोई याद नहीं सुबहान रखते हैं। आइए ना उसी अजीब हस्ती को सुना देते हैं, हम भी उनसे सुनते हैं, आपको भी सुना देते हैं। इससे पहले दो चार बात और बता देते हैं कि हम छोटी से तिजारत में लगे हैं तो यहाँ आने से परहेज करते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं तो महफिल में नहीं आते, कोई तिजारत करते तो महफिल में नहीं आते, कोई काम करते तो महफिल में नहीं आते, कोई नौकरी करते तो महफिल में नहीं आते। आपको मालूम है कि वो तिजारत के मालिक है, जिन तिजारत के लिए मैं ये बड़ा बड़ा कि मैं मुसद्दिक हूँ। और भी कोई ऐसे लोग होंगे 100 साल पीछे नहीं, 50 साल पीछे नहीं, 20 साल पीछे पूरे बिहार पैमाने पर कोई अगर अहले ईमान इस कंट्री का मालिक हो जाता तो तसव्वुर की बात नहीं, ये आपके गाँव का है। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ की बरकत दे। और इससे बड़ी बात है कि जब भी बुलाते हैं आपके लिए उससे पहले दीन की खिदमत के लिए लब्बैक कहते हैं, वरना ये 500 टका क्या है, ऐसे 500 ये चाय में उड़ाते हैं। परवरदिगार आलम इनको सेहत और उम्र में बरकत दे, इनसे दीन का काम लेता रहे ताकि हमें भी फख्र हो और हम भी सीख सके। अल्लाह इनके कहने के साथ साथ हमको सुनने की तौफीक अता फरमा। मैं पर रब्बी वसीमत शाह इज्जत बाप क्या अब्दुल सुभान अब्दुल हकीम इस्लाही हवा मतबद्दा सदर मुतरसीद मदद इस्लाम के मदरसा मोहम्मदिया देवता आपके सामने आपकी खिताबत और आपकी सबाक़त एक